السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک عظیم گزرے ہوئے ہستی کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا اور اس نے بیت المقدس کو کیسے آزاد کرایا؟ مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اسلام کا شیر سلطان صلاح الدین ایوبی 1137-1193 ایک عظیم مسلم سپہ سالار، فاتح اور عادل حکمران تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں کے دوران اسلام اور مسلم دنیا کا دفاع کیا۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن دنیا انہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کرد نجات تھے اور ان کی پیدائش تکریت موجودہ عراق میں ہوئی۔ ٹوکریت کے پہاڑوں میں ایک خاموش رات کے سائے تلے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف بن ایوب رکھا گیا، ایک بچہ جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا۔ وہ کرد نسل کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو تقوی، بہادری اور علم دوستی میں مشہور تھا۔ صلاح الدین نے اپنی تعلیم نیک اور دیندار حکمران نورالدین زنگی کے زیر سایہ حاصل کی۔ نورالدین بیت المقدس کی آزادی کا خواب دیکھا تھا، جو بعد میں صلاح الدین کی زندگی کا مشن بن گیا۔ مصر کی طرف پیش قدمی صلاح الدین کی اصل آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب نورالدین نے اسے مصر بھیجا تاکہ زوال پذیر فاطمی خلافت کو سنبھالا جا سکے۔ حکمت اور تدبر سے صلاح الدین نے نہ صرف مصر پر کنٹرول حاصل کیا بلکہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کی بالادستی کو بحال کیا۔ اب وہ صرف سپہ سالار نہ رہا بلکہ ایک حکمران بن چکا تھا۔ اس نے حکومت کو مضبوط کیا، اصلاحات کیں اور ایک متحد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران بیت المقدس بدستور صلیبیوں کے قبضے میں تھا، جو مسلمانوں کے دلوں میں درد کی طرح موجود تھا۔ 1199 میں صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ سانحہ اسلامی تاریخ پر ایک گہرا زخم بن گیا جو صلاح الدین کے دل میں دہکتا رہا۔ اس نے مسلمانوں کی منتشر ریاستوں کو متحد کرنا شروع کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف اتحاد ہی بیت المقدس کی بازیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 1187 کا سال اسلامی تاریخ میں ایک عظیم موڑ لے کر آیا۔ تبریہ کے قریب میدان حطین میں صلاح الدین نے صلیبی فوج کے خلاف ایک شاندار حکمت عملی اپنائی۔ اس نے ان کے پانی کے ذرائع بند کر دیے اور سخت گرمی میں انہیں کمزور کر دیا۔ 4 جولائی کو ایک عظیم معرکہ برپا ہوا۔ صلاح الدین کی فوج اگرچہ تعداد میں کم تھی مگر جذبے میں بلند۔ صلیبیوں کو شکست ہوئی، ان کا بادشاہ گائے آف لوزینیان گرفتار ہوا اور وہی ریجنالڈ جو مسلمانوں کے قافلے لوٹا کرتا تھا صلاح الدین کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب بیت المقدس کا راستہ کھل چکا تھا۔ صلاح الدین نے کئی قلعے فتح کیے اور 22 ستمبر 1187 کو شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے دفاع کی ذمہ داری بیلین آف ایبلین کے ہاتھ میں تھی، جو جانتا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین نے خونریزی سے بچنے کے لیے بار بار صلح کی پیشکش کی۔ بالآخر کئی دن کی محاصرے اور مذاکرات کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس بغیر کسی قتل و غارت کے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تقریباً 90 سال بعد جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے، دنیا نے ایک نئی قسم کی فتح دیکھی۔ 1099 کی طرح کوئی قتل عام نہیں ہوا۔ صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کیا، کسی عیسائی کو قتل نہ کیا گیا اور کسی گرجا گھر کو نقصان نہ پہنچایا گیا۔ جو فدیہ دے سکتے تھے وہ آزاد ہو گئے، جو نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ صلاح الدین نے خود ادا کیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ بیت المقدس پھر سے امن اور عدل کا گہوارہ بن گیا۔ مسجد اقصیٰ، جسے صلیبیوں نے استبل میں بدل دیا تھا، کو پاک کیا گیا اور بحال کیا گیا۔ صلیبی نشانات ہٹا دیے گئے اور مقدس مقام کو دوبارہ عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ قبہ صخرہ کو بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تقریباً 9 دہائیوں کے بعد مسجد اقصیٰ میں جمعہ کا خطبہ گونجا۔ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کیونکہ وہ اپنے قبلہ اول کی آزادی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح نے یورپ میں ہلچل مچا دی۔
पोप ने तीसरी सलीबी जंग का ऐलान किया। इंग्लिस्तान के रचर्ड शेरदिल, फ्रांस के फिलिप ऑगस्टस और जर्मनी के फ्रीडरिक बारबरूसा ने मुशरिक की जानिब पेशकदमी की। अगरचे सलाहुद्दीन की फ़ौज कम थी, मगर उसकी हिकमत अमली और रूहानी ताकत ने सलीबियों को रोके रखा। कई मार्के हुए, ख़ास तौर पर सलाहुद्दीन और रचरड के दरमियान। आखिरकार 1192 में एक माहदा तय पाया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को महफूज रसाई की इजाज़त दी गई। वक्त गुजरने के साथ सलाहुद्दीन की सेहत ख़राब होने लगी। 1193 वो दिमश्क में वफ़ात पा गया। जब उसका ख़जाना खोला गया तो सिर्फ चंद सके निकले। उसके ख़जानची ने ऐलान किया, ये वो शख्स था जो 3 बराज़मों पर हुकूमत करता था, मगर इसके कफन के पैसे भी बाकी न थे। सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं थी, ये इखलाकी और रूहानी फ़तह थी। सलाहुद्दीन ने दुनिया को दिखाया कि असल फ़तह सिर्फ दुश्मन को ज़ेर करना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। उसकी ज़िंदगी इत्तेहाद, इंसाफ और खुदा पर कामिल यकीन का मीनार थी। आज भी सलाहुद्दीन एक ऐसी क़ियादत की इलामत है जो अदल, हिकमत, इनकिसारी और उसूलों पर कायम हो। इसका पैगाम आज भी ज़िंदा है, जब नीयत खालिस हो तो खुदाई मदद करीब होती है। मुक़द्दस आज भी सलाहुद्दीन की कुर्बानी और बसीरत का अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ।